ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح ایک راستے پر گئے اور جب جنگل میں پہنچے تو جنگل میں آپ کو بھوک لگنے لگی. جب بھوک لگی تو آپ دریا کے کنارے تھے. ایک دریا میں ایک سیب بہ کر کے آ رہا تھا. آپ کی نظر اس سیب پر پڑتی ہے. آپ کی نظر کا پڑنا تھا کہ آپ نے دریا میں سے وہ سیب اٹھا لیا اور اٹھا کر کے کھا لیا. جیسے ہی کھایا آپ کے دل میں خیال آیا اے ابو صالح یہ سیب ایک باغ کا ہے اور وہ باغ کا مالک ہوگا اور مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھا لیا ہے. اب میرا کیا عالم ہوگا, مجھے کیا سزا ملے گی, اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آپ کے دل میں یہ خیال آیا. آپ دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے اور جب کچھ دوری پر پہنچے تو آپ کو ایک باغ کی ٹہنیاں دریا کے اندر لٹکی ہوئی نظر آئی. جب آپ نے دیکھا کہ یہ ٹہنیاں اس دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں تو آپ نے سوچا واقعی اس باغ کا یہ سیب ہوگا, اسی باغ کا یہ سیب ہوگا. آپ اس باغ کے اندر گئے. جب جا کر کے دیکھا تو اس باغ کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ اللہ کر رہے تھے. جب آپ پہنچے تو آپ نے جا کر کے سلام کیا تو سلام کا جواب مل گیا. آپ نے کہا اے میرے بابا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے. آپ جو بھی مجھے سزا دیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے معاف فرما دیں. آپ نے جب دیکھا تھا اس کی پیشانی سے تو تقوی و پرہیزگاری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. جب ان بزرگ نے اتنا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بلند مقام ہے, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے, اس کی تقوی و پرہیزگاری بہت بلند و بالا ہے. آپ نے کہا بیٹا میری دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ پہلے میرے باغ کی رکھوالی کرو گے اور یہ شرط پوری ہونے کے بعد میں ہم تم کو دوسری شرط بتائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ باغ کی رکھوالی کرنے لگے تو ان بزرگ کے ایک دن کچھ مہمان آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا ہمیں کچھ سیب کھلائیے. تو ان بزرگ نے کہا بیٹا ابو صالح جاؤ اور میٹھے میٹھے سیب توڑ کر کے لے کر آؤ. جب آپ گئے تو آپ سیب توڑ کر کے لے کر آئے, ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیے. مہمانوں نے کھائے تو دیکھا وہ سیب کچھ میٹھے نہیں تھے, کچھ پھیکے بھی تھے. تو مہمانوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, اتنا بھی تمیز کا پتہ نہیں ہے کہ مہمانوں کو میٹھے سیب کھلائے جاتے ہیں کہ پھیکے سیب کھلائے جاتے ہیں. ان بزرگ نے کہا بیٹا ابو صالح تمہیں ابھی یہ اندازہ نہیں ہوا میرے باغ کے کون سے پیڑ کے سے میٹھے ہیں اور کون سے پیڑ کے سے پھیکے ہیں, تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوا. اب سنو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح کی شان کا عالم کیا ہے. آپ نے کہا اے بابا میں کیسے پہچانتا تو جب میں آپ کے باغ کے سیب کھاتا. اتنے دن ہو گئے رہتے لیکن میں نے آپ کے ایک بھی سیب کو ہاتھ نہیں لگایا, ایک بھی سیب کو میں نے کھانے کے نام سے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ اکبر کبیرہ. ان مہمانوں نے کہا ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم نہیں جانتے اس کا کتنا بڑا مقام ہے, اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. سنو ایک دن ایک رات میں ایک طوفان آیا, اتنا خطرناک طوفان آیا تھا. میں نے لوگوں کے باغوں میں جا کر کے دیکھا تو سب کے باغوں کے پھل نیچے گرے ہوئے تھے, لیکن جب میں اپنے باغ کے اندر آیا میں نے آ کر کے دیکھا کہ یہ اب میرے باغ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اس طوفان میں سب کے پھل نیچے گرے ہوئے تھے لیکن میرا ایک پھل بھی نیچے نہیں گرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی شان کا یہ عالم ہے. تبھی تو ایسے پھول کھلتے ہیں. ارے جب باپ ایسا ہوتا ہے, والد ایسا ہوتا ہے, باپ ایسا ہوتا ہے, باپ پارسا ہوتا ہے, باپ کی پرہیزگاریوں متقیوں پرہیزگاری کا عالم یہ ہوتا ہے, ماں پارسا ہوتی ہے, ماں متقیہ ہوتی ہے, ماں اللہ کی ولیہ ہوتی ہے. تبھی تو ایسے گلشن میں ایسے پھول کھلتے ہیں جس کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے, جس کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے, جس کو دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے, جس کو دنیا غوث سمدانی کہتی ہے. جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تبھی تو ان کی گلشن میں ایسے پھول کھلتے ہیں جس کو دنیا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے.